اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات اپنے مہمانوں سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں, نعتیں سنتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, حدیث سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کی شان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے ناظرین. اور یقین جانیے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ جب علماء تشریف لاتے ہیں جنہیں ہم علماء اکرام کہتے ہیں, جاننے والے ہیں, وہ علم رکھنے والے ہیں, علم کی تما انہیں بہت بلند کر دیا کرتی ہے. اور ناظرین اگر ہمارے اندر سیکھنے کی تما ہو, سیکھنے کی لالچ ہو, تو ہمیں علماء کے در پر جانا ہوگا. ہم اگر گھر پر بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہمیں علم آ جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا, ان سے ریکویسٹ کرنی ہوگی, ان سے جاننا ہوگا. نور ہدایت کا بھی یہی مقصد ہے کہ گھر گھر پیغام پہنچے کہ اللہ کیا فرماتا ہے, قرآن. کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں نا, ہم خود تو پڑھتے نہیں ہیں, تو بس اسکرین کے ذریعے پیغام مل جائے یہ بھی بڑی بات ہے جی. تو یہ جتنے علماء اکرام مختلف ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں, یقین جانیے وہ صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں. ان کے جانے کے بعد بھی ایک لوگوں کے پاس مواد موجود ہوگا, لوگ دیکھیں گے, تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم بھی اس کا حصہ بنے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی اور ہمارے علماء اکرام کو بھی اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے. آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. پہلے بھی کافی مرتبہ نور ہدایت کا حصہ بن چکے. میری مراد محترم المقام جناب سید جنید شاہ بخاری صاحب. دیکھیں شاہ بھی ہیں, سید بھی ہیں, بخاری بھی ہیں, اتنی پیاری پیاری نسبتیں ہیں. حضرت آئیں اور ہم ان کے خانوادے کا ذکر نہ کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت کی شان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے اس اہل بیت سے, اور سرکار کتنی محبت کرتے ہیں, خود صحابہ اکرام کتنی محبت کیا کرتے تھے, یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بخاری صاحب, علامہ سید جنید بخاری صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج خیریت؟ الحمدللہ شکر اللہ پاک, آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟ بہت بہت دعائیں, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا آج میچنگ والا سلسلہ حضرت ماشاءاللہ سے ویسٹ کوٹ ڈریس, تو یہ آپ خود سے سلیکٹ کرتے ہیں یا گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ سارا؟ بس یہ اچانک ہو جاتا ہے. اچھا کبھی کبھی اچانک ہو جاتا ہے. چلے جی اللہ قبول فرمائے. اچھا ناظرین ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں آج بھی تشریف فرمائے. لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہیں, پاکستان میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں. اللہ کرے یہ آتے جاتے رہیں, جیسے پاکستان آتے ہیں اسی طرح اللہ ان کو بار بار مکہ مدینہ کی زیارتیں بھی کرائے. میری مراد محترم المقام جناب نبیل ایوبی صاحب. السلام علیکم نبیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبیل بھائی کیسے مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. اگر میچنگ کی بات کروں آج آپ کی بھی میچنگ ہو رہی ہے, بلیک سوٹ اور بلیک ٹوپی, بلیک گھڑی, اللہ نظر بس سے بجائے. میچنگ والا سلسلہ بڑا بہتر رہتا ہے, اچھا لگتا ہے, انسان خود کو اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ہم میچنگ کی بات کیوں نہ کریں, ہم تو میچنگ والے لوگ ہیں. دیکھیں شاہ صاحب موجود ہیں تو یہ میچنگ ہو گیا نا, اہل بیت کا موضوع ہے. شاہ صاحب سے باقاعدہ موضوع کا, کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. شاہ صاحب اہل بیت کی بات کرنی ہے آج ہم نے. اہل بیت کا قرآن میں ذکر یقیناً ہے, کس مقام پر ہے ارشاد فرمائیے نا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ایک مرتبہ پھر مدعو فرمایا. اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین آمین. اور آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے یہ بلا شک و شبہ بہت ایک عظیم ٹاپک ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ جس مقام پر جن بزرگوں کا ذکر ہو تو اللہ رب العزت کی عطا سے ان بزرگوں کی نگاہیں اس طرف ہو جاتی ہیں. یعنی محفل کرنے والوں پر, پروگرام کرنے والوں پر ان بزرگوں کی نگاہیں ہو جاتی ہیں. اچھا حضرت ایک سوال ہے پلیز معذرت کے ساتھ قطع کلامی, کیونکہ یہ میرے پیچھے بھی کسی کی محنت ہے نا, میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا اب مثال کے طور پہ ہم ان کا ذکر کریں یہاں بیٹھے, جو اس میں دامن سخن جس طرح بھی حصہ ملاتا ہے, بالکل, چاہے وہ ایڈیٹر ہو چاہے کیمرہ مین ہو, کیا ان کو بھی اس کا جی 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 بالکل بالکل ضرور. ماشاءاللہ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ چلیں بات دوسری طرف نکل جائے گی لیکن میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ذکر کی محافل ہوتی ہیں نا، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا دیگر نیک لوگوں کا، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، تو ان محافل کو، ان پلیسز کو اللہ کی رحمت کے فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اچھا گروہ در گروہ وہ نکل پڑتے ہیں، جب وہ ان کسی گروہ کو وہ محفل مل جاتی ہے تو وہ دوسرے گروہوں کو آواز دیتا ہے کہ یہاں آؤ، کہاں گھوم رہے ہو تمہاری طلب تو ادھر ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ سارے فرشتے اس جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے ان فرشتوں کی، حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ وہ فرشتے اس محفل پر جب جمع ہوتے ہیں تو اس محفل سے لے کر آسمان تک وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، ان کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ المختصر وہ فرشتے دیکھ کر سارا حال جا کر اللہ رب العزت کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں مقام پر تیرے نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے اور تجھے یاد کر رہے تھے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے تھے، تیرے صالحین کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طلب کیا تھی، وہ کیا چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، وہ جنت میں جانے کے خواہش مند تھے اور جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے، جہنم سے تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ اچھا میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اب فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا کہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو ذکر کر رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ محض اس محفل میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کا یہ ارادہ، انٹینشن نہیں تھی ان کی تیرا ذکر کرنے کے حوالے سے، وہ تو بس پاس سے گزر رہے تھے یا کسی کام کی وجہ سے وہاں آئے ہوئے تھے، تیرا ذکر کرنے نہیں آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم القوم لا یشقى جلیسہم، یہ قوم جو ذکر کر رہی تھی یہ اتنی فضیلتوں والی، اتنی عظمتوں والی قوم تھی کہ میں نے ان کے صدقے ان کے پاس سے گزرنے والوں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو یہ کیمرہ مین، یہ ہمارے ایڈیٹر، یہ تو اس کا حصہ ہیں، یہ تو بدرجہ اولا بخشے جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ کی ذات پر امید ہے، اللہ غفور الرحیم بادشاہ ہے۔ ہم ذکر آج دیکھیں اہل بیت کا کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل جی حضرت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت کے دور میں لوگوں نے چاہا کہ بھئی انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے تو ہم کیوں نہ ان کی کوئی مالی معاونت کریں، انہیں کوئی بادشاہت دے دیں یا پیسوں کے حوالے سے ان کی مدد کریں۔ اس طرح کی وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے، تم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، غرق ہوئے ہوئے تھے، میں نے وہاں سے نکال کر تمہیں اوج ثریا کے مقام پر فائز کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تم سے کوئی پیسے یا کوئی بادشاہت نہیں چاہتا، بلکہ الا المودۃ فی القربى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں تم سے کوئی بادشاہت، کوئی پیسہ تو نہیں چاہتا، لیکن ہاں میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچ بس جانی چاہیے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ مودت استعمال ہوا ہے، محبت اور مودت میں یہ ڈفرنس ہے، فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت اگر کسی کو آپس میں ہو جائے اور وہ جدا ہو جائیں، محبت کی بات ہو رہی ہے، محبت کسی کو ہو جائے اور وہ جدا ہو جائیں تو پھر بھی وہ زندہ رہ سکتے ہیں، ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ مودت یہ محبت سے اوپر کا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور کی آل سے مودت کرنی ہے، محبت نہیں کرنی۔ اب مودت کیا ہے؟ یہاں پہ علماء کرام نے، ائمہ کرام نے مثال دی ہے کہ مودت کیا شے ہے، مودت ہے کیا چیز۔ تو علماء فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ مودت پانی اور مچھلی
ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مودت سمجھ میں آئے گی کہ مودت ہے کیا چیز۔ اب آپ دیکھیں مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ اس کی وجہ کہ جب مچھلی کو آپ پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے دل میں خدا نخواستہ معاذ اللہ العیاذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اسے مر جانا چاہیے۔ وہ چلتی، قرآن کہہ رہا ہے، بالکل قرآن کہہ رہا ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، اسے مر جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو یہ فضیلت، یہ شان، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی محبت تمام مؤمنین پر واجب قرار دے دی۔ اچھا، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جن کی محبت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے یہ آپ کی اہل بیت ہیں کون؟ تو امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد علی، میری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے دونوں شہزادے یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہے۔ اچھا حضرت، ایک انسان اہل بیت سے محبت تو کرتا ہے لیکن ہمیں حکم مودت کا ہے۔ قرآن میں اگر اللہ چاہتا تو مودت کی جگہ محبت اللہ رب العزت ایڈ کر سکتا تھا، اللہ شامل فرما سکتا تھا قرآن کی آیت میں، لیکن اللہ جانتا تھا کہ کل کو ایسی مخلوق بھی آئے گی، محبت کا اظہار تو کرے گی لیکن دل کے اندر بغض ہوگا۔ سامنے تو اسٹیج پر ہم نے دیکھے بہت سے لوگ وہ اسٹیج پر تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں دبے دبے الفاظوں میں، لیکن دل کے اندر محبت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء اکرام؟ دیکھیں حامد بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر آپ فرامین کو اٹھا کر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ مومن ہی نہیں ہو تو جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائیں گے۔ تو اب جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم يدخل الایمان فی قلب الرجل حتی یحب لأہل بیتی۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمارے دلوں پہ یہاں پہ ایک بیریئر لگا ہوا ہے، ایمان اندر نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا لم يدخل الایمان فی قلب الرجل، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کب داخل ہوگا؟ فرمایا پہلے میری اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر جائے گی، یہ بیریئر جو لگا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت نے لگایا ہوا ہے، یہ بیریئر کھلے گا، محبت اندر جائے گی تو پھر ایمان اندر داخل ہوگا۔ تو جب ایمان دلوں کے اندر جائے گا تو پھر بندہ مومن کہلائے گا، اور جب بندہ مومن کہلائے گا تو پھر بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا حضرت، جنت کی بات ہوئی، مومن کی بات ہوئی، اہل بیت کی بات ہوئی، تو ہمیں ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کا ذکر بھی شامل ہے، حال رکھنا چاہیے۔ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں محبت کیا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں حامد بھائی، ہمیں صحابہ سے محبت کرنا اہل بیت نے سکھایا ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو دیکھیں، آپ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی عمر تھی، آپ باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ان کے درمیان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود تھے۔ تو یوں ہی کھیلتے کھیلتے امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا کہ دوستو، یہ جو عمر خطبہ دے رہا ہے نا، یہ ہمارا غلام ہے۔ اب یہ بات حضرت عمر کے امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم، وہ بندہ کہ جسے دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، وہ بندہ کہ جب زلزلہ آتا ہے وہ اپنا عصا زمین پر رکھتے ہیں تو زمین ساقط ہو جاتی ہے، وہ بندہ کہ جب سیلاب آتا ہے، دریا آگے بستیوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا عصا رکھتے ہیں تو دریا وہیں پہ رک جاتے ہیں، اس سے آگے آنے کی دریاؤں کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس بندے کے بارے میں امام علی مقام نے فرمایا کہ دوستو، یہ جو عمر خطبہ دے رہا ہے نا، یہ ہمارا غلام ہے۔ اب حضرت حسین کے پاس
حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. اب انہوں نے یہ بات سنی. اب شام کو جب گھر گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ بابا جان آج حسین آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیٹے ہوئے تھے, اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا بیٹا کیا کہا, پھر سے کہنا. کہا بابا حسین کہہ رہے تھے کہ عمر ہمارے غلام ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک رکا, ایک پرچی اپنے بیٹے کو دی اور کہا لکھوا کے لے کر آؤ, حسین سے کہو کہ لکھ کر دیں. حضرت عبداللہ امام علی مقام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا نا میرے بابا کے بارے میں کہ عمر ہمارے غلام ہیں, تو میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لکھ کر دے دیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پرچہ لیا, اس پہ لکھا عمر ہمارا غلام ہے فقط حسین ابن علی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بابا جان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ رکا لے کر آتے ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رکے کو لے کر, اس پرچی کو لے کر چومتے ہیں, اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ عبداللہ جب میں مر جاؤں نا, میرا وصال ہو جائے, تو یہ پرچی, یہ رکا, یہ خط میرے کفن میں رکھ دینا, میری قبر میں رکھ دینا, عمر کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. تو اس لیول کی محبت فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کی, صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. یہ سارا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے, تو کیوں نہ بارگاہ رسالت میں حاضری لگائی جائے. ہمارے ساتھ نبیل ایوبی صاحب موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں نبیل بھائی آپ کی آواز میں ہم گنبد خضرا کی سیر کرنا چاہتے ہیں. جی پلیز. منگتے سبحان اللہ. نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. بے شک کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. بے شک. سبحان اللہ. عشق نبی کونین کی دولت, عشق نبی بخشش کی ضمانت, عشق نبی کونین کی دولت, عشق نبی بخشش کی ضمانت, سے بڑھ کر دست طلب میں ہے بھی کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دل و جان, باطن میں معراج دل و جان, باطن میں معراج دل و جان. نام نبی پہ نام نبی ہے, نام نبی کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے,
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سرکار کی نسبت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا، لیکن میری لاج کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا، خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ بے شک نام نبی بس نام نبی ہے، نام نبی کی باتیں نہ پوچھو، خوب ہے نام محمد جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو ان کی محبت سے منہ پھیرے نا دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں، دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کیا نبی صاحب، اللہ کریم آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا انداز تو ہے ہی کمال ماشاءاللہ، آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں یقین جانیے رونق سی ہو جاتی ہے ہماری بزم میں۔ آج بھی آپ نے اہل بیت کی شان بیان کر کے یقین جانیے خوبصورت سا ماحول، نور و نالا نور والا سلسلہ ہو گیا یہاں پر۔ اللہ کریم آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آخر میں مجھے یہ ضرور کہنا ہوتا ہے تاکہ آپ بھی اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی موقع ملے ہم بھی اپنا خیال رکھیں، آپ لوگوں کے لیے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، اہل و عیال کا بھی خیال رکھیے، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔